اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو سبق ہے یعنی جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں دوائے شافی امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب، یہ جس فصل کا حصہ ہے وہ تھی تقدیر اور دعا، یعنی دعا اور تقدیر کی جو آپس میں انٹر لنک ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنا جو سابقہ لیکچر تھا وہ ڈیل کیا۔ آج اسی مد میں، اسی ضمن میں، اسی ایسپیکٹ میں اعمال کے نتائج، یعنی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا ہم جس چیز کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ مانگنے کے باوجود ہمارے لیے کیوں نہیں وہ ہمارے نصیب میں لکھی جاتی یا ہمیں ملتی، یا ہماری دعا کے باوجود ہم مصیبت اور پریشانی کا شکار کیوں ہوتے ہیں، یعنی کنیکٹ کرتے چلے جانا چاہیے۔ تو یہاں ایک بہت اہم ٹاپک کو امام ابن قیم الجوزیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جو کہ ہے اعمال کے نتائج۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ عقل و نقل، عقل یعنی ہماری اپنی جو عقل ہے، اور نقل یعنی جو ہم تک نریٹڈ چیزیں پہنچی ہیں، جیسے وحی ہے، جیسے تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید، حدیث شریف، یہ سب نقل ہے۔ عقل و نقل فطرت اور تمام ملل و اقوام، یعنی تمام قوموں، تمام گروپس اور پرستاران مذاہب کا، یعنی مذاہب کو فالو، ڈفرینٹ ریلیجنس کو فالو کرنے والوں کا تجربہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی رضامندی اور اللہ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور احسان اللہ کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کا تقرب اور اس کی رضامندی اور اللہ کے مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے خیر اور بھلائی لے کر آتی ہیں، جو اس کو شر سے اور مصیبت سے بچاتی ہیں، یعنی انسان اپنے رب کے قریب ہو، اس کی رضامندی چاہے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ اچھائی کرے، اور اس کے خلاف عمل کرنا ہما قسم کی شر اور برائی کا سبب ہے۔ یعنی اگر وائس ورسا ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ کا تقرب اور اس کی رضامندی میں بھی فرق ہے، اور اسی طرح مخلوق اور جو لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی جگہ یعنی ان کو شر کے ساتھ ان کے ڈیلنگ کرنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کا حق مارنا، اسی طرح کینہ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی جو انسان کی بھلائی کے خلاف چیزیں ہیں، جب ہم وہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شر اور برائی کا سبب ہے۔ بس تم انعامات الہیہ اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہرہور ہو سکتے ہو اور اسی قدر اس کی خفگی اور ناراضگی سے دور رہ سکتے ہو جس قدر تم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے۔ یعنی کیسے ہم اللہ کی ناراضگی سے دور رہ سکتے ہیں اور اللہ کی انعام اور اس کی نوازشات سے کس طرح سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے ڈیزرونگ بن سکتے ہیں، کہ جب ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور اس کا تقرب حاصل کرو گے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کرو گے، ٹھیک ہے۔ احسان سے مراد یہ ہے، یعنی اگلا بندہ بے شک جیسے بھی آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، آپ اپنے اینڈ پر اچھائی کرتے چلے جائیں، یعنی آپ کی اچھائی جو ہے وہ دوسرے کے رویے کی محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے اچھائی کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اچھائی سے پیش آئیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ہر قسم کی خیر و بھلائی، فلاح و بہبود، سرور و بہجت کو اعمال ہی سے وابستہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ ہر طرح کی جو خیر پہنچے گی، کامیابی پہنچے گی، سرور یعنی خوشی، بہجت کہتے ہیں یعنی پلیزنٹ فیلنگ، یعنی آپ کو ہیپینس، جوئے، خوشی جو دل کے اندر جس کے چیزنگ میں پورا اس وقت پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم سب خوشی کی تلاش میں ہی ہے نا، تو سرور و بہجت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں جب اللہ کی اطاعت ہوگی، اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش ہوگی اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی ہوگی، اور اس طرح وابستہ فرمایا ہے جس طرح جزا سے شرط یا معلول سے علت یا مسبب سے سبب وابستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو ایسے انٹر کنیکٹ کر کے بتایا ہے قرآن مجید میں، جیسے جزا سے شرط،
یعنی جیسے کہ کوئی ریوارڈ تبھی ملتا ہے جب ہم اس ریوارڈ کے لیے جو پری ریکوزٹس ہوتی ہیں یا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اسی طرح معلول سے علت، یعنی مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا تو اس بیمار ہونے کی کیا وجہ ہے، وہ علت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو کوئی مثال کے طور پر ڈگری ملتی ہے تو اس ڈگری کو ملنے کے پیچھے کیا ہے، وہ پوری 4 سالہ 5 سالہ اس کی وہ جو پورا ایک انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ کورس تھا. ٹھیک ہے. یہ معلول سے علت یعنی لنکڈ، انٹر لنکڈ، ایکشن ریئیکشن جسے کہہ سکتے ہیں، یا مسبب سے سبب. جیسے مثال کے طور پر جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ شادی کو اللہ نے ایک سبب رکھا ہے اولاد کی اور نسل کی آگے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنے کا. اور یہ تلازم 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. کتنی دفعہ اللہ پاک نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اگر تم خیر و بھلائی چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو، تو تمہیں اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہوگی، تقرب اللہ کا حاصل کرنا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہوگی اور صلہ رحمی کرنی ہوگی. یعنی 1000 سے زیادہ موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف کی آیت فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جس کام سے انہیں ہم نے منع کیا تھا، جب وہ اس میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. یعنی بنی اسرائیل کی اس قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی شکلیں بدل دی تھی، ان کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوا تھا کہ ان کی شکلیں بندر اور کچھ کی جو ہے وہ خنزیر کی شکلوں میں نعوذ باللہ من ذالک تبدیل ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہے ہیں، یعنی کیوں ایسا ہوا کہ کیونکہ ان کو جس کام سے منع کیا گیا تھا وہ اس میں حد سے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ زخرف کی آیت ہے فَلَمَّا آسفونا انتقمنا منہم. پھر جب لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. ٹھیک ہے. کسی سابقہ قوم کے حوالے سے، یعنی ان پر عذاب کب آیا کہ جب لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا. اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. کہ مرد چوری کرے اور عورت چوری کرے تو اس عمل کے بدلے میں ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو. یعنی ہاتھ کا کاٹنا کیوں فرمایا، کیوں ہاتھ کا کاٹنا جو ہے وہ جو سزا کے طور پر اس کو فکس کیا گیا، بیکاز آف یہ جو یعنی چوری ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ہاتھ کٹیں گے. ٹھیک ہے. ان المسلمین والمسلمات، یہ بہت لمبی آیت ہے، اس کو ضرور پوری کو پڑھ لینا چاہیے، سورہ احزاب کی. جو مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، اسی طرح سچ بولنے والے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، اسی طرح خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. اس پوری آیت میں کافی ساری وہ کوالٹیز ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، وَالذَّاكِرَاتِ، اور عورتیں. ٹھیک ہے. الگ سے عورتوں کا بھی پورا ایک یعنی ان کے سٹیٹس کے اکارڈنگ بھی ساری اس میں ٹیچنگز ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو ان کے لیے بدلے میں اللہ نے گناہوں کی معافی، یعنی اگر یہ سارے کام کرتے ہیں تو اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کے لیے معافی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں. یعنی ان ریزلٹ آف دیز گڈ ڈیڈز، ان تمام اچھائیوں کے بدلے میں اللہ نے ان کو گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں، یعنی بہت جگہوں پر ہے. کہیں اللہ نے اس قسم کے حکم کو صیغہ شرط و جزا سے مربوط و مرتب فرمایا ہے. یعنی کہیں اس طرح سے ہے کہ اللہ نے شرط رکھی ہے پہلے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملے گا. جیسے یہ آیت ہے سورۃ الانفال کی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا. فرقانہ یعنی تمہیں باقی لوگوں سے الگ کر دے گا. تمہارے لیے یہ فرقانہ کا ایک اور میننگ یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق تم کر پاؤ گے. کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے، اور تمہاری گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا. یعنی پہلے ان شرط رکھ دی نا، شرط و جزا. تم یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بخش دے گا. آگے سورۃ الجن کی آیت ہے وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے. یعنی اس آیت میں آپ دیکھیے گویا کہ پانی کی کمی ہونا
جس میں آج کل ہم لوگ ہیں، ہمارے دور کے لوگ اور آنے والے تو اس سے بھی زیادہ، کہ پانی دیکھیے ہر جگہ پر پانی کی کمی ہے، اس کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامس بھی کہ دنیا میں اوور آل جو صاف پانی ہے، پینے کا پانی ہے، اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اللہ جی فرمانے، اسی طرح آپ دیکھیے یوزفل جو رینز ہیں، بینیفیشل بارشیں، فائدہ دینے والی بارشیں، ٹائم پر بارشیں نہیں ہیں، سیلاب ہیں، یا پھر جو ہے وہ بارش نہ ہونا ہے، جس سے اس طرح سے جو ہمارے فصلیں ہیں، کراپس ہیں، اس طرح سے نہیں دے پاتی اناج. تو اللہ جی فرما رہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے. ٹھیک ہے. تو آگے یہ سورہ ہود کی آیت فَإِن تَابُوا، اگر لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اس قسم کی آیتیں بھی قرآن میں اب یہ دوسری ٹائپ کی بتا رہے ہیں. پہلی ٹائپ کہ جس میں پہلے شرط ہے اور پھر اس کے آگے ریوارڈ ہے. اب دا سیکنڈ ٹائپ کہ اس قسم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں کہ جب اللہ نے کبھی لام تعلیل کے ساتھ اس قسم کے حکم کو نتیجہ و معلول قرار دیا ہے. یعنی لام تعلیل یعنی تاکہ، یہ اس لیے ہوا تاکہ، ٹھیک ہے، ریزن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا یا پچھلی باتیں قوموں کی ہمیں کیوں بتائی، تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ آیتوں پر غور کریں اور اپنے لیے فائدہ لیں. اسی طرح لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مقابلے میں تم ان پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. ٹھیک ہے. یعنی ایک دوسرے سے لنکڈ کرتی، اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں یہ ملے گا. اسی طرح کچھ آیتیں ایسی ہیں جو حرف کئی لا سے جو تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی تعلیل سے مراد یہ ریزن کے لیے آتا ہے، حکم کی ترتیب کا اظہار فرمایا. جیسے یہ ایک اور آیت کا مثال دے دی، اور طرح کی آیات کا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی یہ جو زکوٰۃ کا اور صدقات کا حکم دیا گیا، یہ اس لیے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال انہی کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے بلکہ آگے جو نیڈی ہے ان تک جائے. اسی طرح کبھی با سبب کے ساتھ، یعنی سب گرامیٹیکل ڈفرینسز ہیں، لیکن آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ پڑھ کر اور سن کر سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ جو با ہے ریزن کی، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ تمہارے ہاتھوں کا جو کچھ اس نے پہلے کیا ہے اس کا نتیجہ ہے. یعنی جو انسان پر تباہی اور بربادی آتی ہے یا وہ کسی ایک مشکل سے گزرتا ہے تو وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح بما، یہ جو با ہے یہ بھی سبب والی ہے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم کرتے رہے ہو، یعنی یہ بدلے ہیں تمہارے ان کاموں کے جو تم کرتے رہے ہو. بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے رہے ہو. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے، یعنی عذاب ان پر اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اچھا، جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہوں تو ضرور ساتھ ساتھ دہرا لیا کریں، اور اس چیز کو ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے کہ ایک حرف کے اوپر ایک حرف قرآن کا پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10، ہے نا. اور پھر اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یعنی جس سے الف لام میم کہا تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30. تو اب ہم یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ بھی یقیناً دہرا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، تو آپ دیکھیے انشاءاللہ جب ہم اٹھیں گے تو کتنی ڈھیر نیکیاں لے کے اٹھیں گے. اچھا جی، اور کبھی صریح یا محذوف مفعول کے ذریعے علت و معلوم کو واضح کیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے. جیسے یہ مثال انہوں نے دی کہ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، یعنی ایک عورت دو عورتیں جو تمہیں پسندیدہ ان کو گواہ بنا لو. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی لین دین کریں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کچھ وصیت لکھ رہے ہیں، تو مرد ایک ہی میسر ہے، عورتیں البتہ ہیں، تو دو عورتیں یعنی ایک مرد اور دو عورتیں، جو ہمارے ہاں یہ بات ہے نا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ والی بات ہے، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں جو تمہیں لوگوں میں لگے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، ان کو گواہ بنا لو تاکہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو اسے دوسرا یاد دلا دو. ٹھیک ہے. اسی طرح ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یہ عہد الست والا جو سورۃ الاعراف کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، جب روح اللہ نے انسانوں کی بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک میٹنگ کال کی تھی اور ہم سب وہاں پر موجود تھے،
اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا, ری ایشور کروایا تھا ہمیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, اور ہم سب نے اس کا اقرار کیا تھا کہ یا اللہ آپ اکیلے ہمارے مالک ہیں, آپ اکیلے ہمارے خالق ہیں. تو اس آیت کے آخر میں یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہہ دو کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, کہ تم یہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر ہی اتاری گئی تھی, ہم پر تو کتابیں آئی نہیں, یعنی تمہارے اوپر جو کتاب اتاری جا رہی ہے اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جا رہی ہے, یہ اس لیے ہے کہ تم یہ نہ ایکسکیوز پیش کر سکو کہ ہم سے پہلے لوگوں کو کتابیں دی گئی اور ہمیں نہیں دی گئی, ہے نا, یعنی گائیڈنس تمہیں دی گئی ہے, رہنمائی دی گئی ہے. اور کبھی اللہ فاس سببیہ کے ساتھ حکم کو ماقبل کا نتیجہ قرار دیتا ہے, یعنی سورۃ الشمس کی جو آیت ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, اس پر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا, تو ان کے پروردگار نے اس گناہ کے بدلے میں ان پر ہلاکت ڈالی اور سب کو یعنی فسواہا سب کا پٹرا کر دیا, نہیں سب کو برابر کر دیا, ختم کر دیا سب کو, یعنی پہلے بتا دیا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کو بھی نہیں مانا اور اونٹنی کو بھی مار ڈالا. یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی. اور جیسے مثال ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً, بس ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس پر ان کو بہت سخت پکڑا, نعوذ باللہ. اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ, یعنی ریزنز بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کے جو اعمال سیئہ ہیں, برے اعمال ہیں, اس کے نتیجے پر جو اس میں ہلاکت آتی ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو جھٹلایا تو یہ ہلاک کر دیے گئے. اور اس کی مثل دوسری آیت ہے کبھی حرف لما سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے, یعنی کئی آیات ایسی ہیں کہ لما سے شروع ہو رہا. اب آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ یہ جو الفاظ ابن قیم الجوزیہ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں آپ کو یہ یاد رہتے ہیں بھلا. ٹھیک ہے, لما جب بھی آ رہا ہے تو شرط اور جزا پر دلالت کرتا ہے, جیسے فلما اسفونا تقمنا منہم, جب لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. اور کبھی حرف ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اس لیے کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے, یعنی ان کے ساتھ اچھائی کیوں کی گئی, کیونکہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے. اچھا, اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت ہے انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین, یہ نافرمان بڑے بڑے لوگ تھے, یعنی یہ بہت بڑے برے لوگ تھے, بڑے بڑے نہیں بڑے برے لوگ تھے, قوم سوء یعنی بے حد برے لوگ تھے, اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اسی طرح کبھی لولا کے ساتھ جو اپنے ماقبل کو اپنے بعد سے مربوط کرتا ہے, یعنی پہلے والی بات کو اپنے آنے والی کے ساتھ لنک کرتا ہے, یہ حکم ظاہر فرمایا فلولا انه كان من المسبحین, کہ اگر یونس اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے, اللہ اکبر, یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, اور وہ جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جو تسبیح ہے ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ جی فرماتے ہیں کہ اگر یونس تسبیح بیان نہ کرتا, دعا نہ کرتا, لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ٹھیک ہے, یعنی قیامت تک, جس دن تک لوگ اٹھا لیے جائیں گے تب تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نہ نکالتے. ٹھیک ہے, اور کبھی حرف لو سے جو شرط و جزا پر دلالت کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعِظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ, اگر لوگ وہ کر لیتے کہ جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, دیکھیے بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے آخری آیت یہ رکھی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اگر لوگ یہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا. حاصل کلام یعنی کنکلوژن کیا ہے, کرکس کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوین اور اوامر تشریعی کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خیر و شر یعنی اچھائی برائی اور احکام تکوین یعنی اللہ کی قدرتیں جو کس طرح سے, تکوینی احکام کہتے ہیں کہ یونیورسل لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کی برائیوں کے نتیجے میں جن پہ عذاب آیا, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, جو آفات آج کل بھی جیسے آ رہی ہیں, یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ تکوینی ہے نا, یعنی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں.
ایک تکوینی چیز مثال کے طور پر میرے اور آپ کی باڈی کے اندر پورا ایک میکنزم ہے, ٹھیک ہے, بلڈ سرکولیشن ہے. اب جو پیرالسس میں چلا جاتا ہے, مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو یعنی پیرالائز ہو گیا کوئی, تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو ایک پورا سرکل تھا اس کی باڈی کے اندر, یا اس کے اندر پورا جو ایک سیٹ اپ تھا بلڈ سرکولیشن کا, وہ رک گیا. اب جہاں وہ سٹاپ ہوا ہے وہ جگہ پیرالسس میں چلی گئی, اس پہ فالج کا اٹیک ہو گیا, ہے نا. یہ احکام تکوین یعنی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس, اور اوامر تشریعی یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم دیے گئے ہیں, شریعت کی طرف سے جو آرڈرز ہیں, ان کا ربط اسباب پر, یعنی ریزن ہے اس کے پیچھے, ریزن ہے اور پھر یعنی ایک ایکشن ہے اور پھر اس کا ری ایکشن ہے, ایک اس کے لیے یعنی ریزن ہے اور پھر اس کا آگے ریوارڈ ہے. بصراحت فرماتا ہے, یعنی ڈیٹیل سے فرماتا ہے, بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام احکام و اوامر اور مصالح و مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے. یعنی قرآن کا یہ میتھڈالوجی ہے, اسلوب ہے کہ دنیا آخرت کے تمام احکام اور جتنے اللہ نے آرڈرز دیے ہیں اور جتنے مصالح و مفاسد یعنی جس میں ہماری خیر ہے اور جو چیزوں کو منع کیا گیا ہمیں, اس کے لیے ریزن دیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شراب کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا, تو آپ دیکھیے کہ کئی فیزز میں دیا اور پھر اس کی ریزنز بتائے کہ عقل کو ضبط کر لیتا ہے, انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا, سینسز میں نہیں رہتا, تو وہ جب سینسز میں نہیں ہے, اپنے شعور میں نہیں ہے, تو وہ پھر ایسی ایسی حرکات کرتا پھرتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی جو ہے اس میں نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اس کو حرام کر دیا. اسی طرح زنا, ایڈلٹری کو اللہ نے حرام کیا, تو اس کی ریزنز بتائے, ہے نا, کہ یہ جو فحاشی ہے اس کو پھیلاتا ہے. اسی طرح جو ایک پورا میکنزم ہے نسل انسانی جو ہے اس کو بڑھانے کا, جو نکاح کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے, زنا جو ہے اس کے اپوزٹ ہے نا. اسی طرح جو بچے پھر اولاد ایک تعلق کے نتیجے میں قائم جو ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی. اب جب زنا کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے وہ عقد میں نہیں ہے, ایک کانٹریکٹ میں نہیں ہے جس کو نکاح کہتے ہیں. تو جو بھی آرڈرز دیے گئے یا جن سے منع کیا گیا, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن مجید میں جو دیے گئے ہیں, ان سب کے پیچھے ریزن ہے, اسباب و اعمال ہے, ٹھیک ہے. جو شخص یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو بلائنڈ آرڈر ہو, ٹھیک ہے, یعنی جس کا کوئی ریزن نہیں پتا لیکن آرڈر ہے. نہیں, ہر چیز کے پیچھے اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے, یہ کیا بتایا گیا. جیسے روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم کھانے پینے اور اس ساری چیزوں سے نکل کر اللہ کو پریفر اور اللہ کو پرائرٹائز کرنا سیکھو, ہے نا. جو شخص اس مسئلے پر پوری عقل مندی اور تفقہ سے کام لے گا, اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا, یعنی غور و فکر کرے گا, اس سے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا. یہ امام ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس بات کو سوچ لے گا نا اور سمجھ لے گا, اس کو بڑا فائدہ ہوگا. اس قدر نفع پہنچے گا کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے, اور اپنی جہالت و بے علمی, عجز و کاہلی, افراد و تفرید کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. جیسے پیچھے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے, تو ہم دعا کیوں کریں, ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے. اور بلکہ وہ ایک ایسا گروپ بھی ہے جو کہتا ہے کہ دعا کی توفیق بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے وہ ہمیں دینا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق ہے آپ کے اعمال سے, آپ کے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس سے, اور جو آپ کی ایفرٹ ہے اس سے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز کہہ دینا کہ نہیں تقدیر میں ہوگا تو ہمیں مل جائے گا, یہ جہالت ہے. اور جو لوگ یہ اس چیز کو سمجھ لیں گے وہ پھر اپنی طاقتیں اور قوت عمل جو ہے وہ تقدیر پر نہیں بھروسہ کر کے ضائع کریں گے, ٹھیک ہے. جس کے معنی یہ ہے کہ عاجزی, کاہلی اور بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے. آج کل کے جو یہ ماڈرن ٹائم کے جو ویسٹرن اس کے اندر تھیولوجنز ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں, ان میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو سیگمنٹ فرائڈ ہے, اسی طرح جیمز فریزر ہے, 2-4 اور نام ہے, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ان میں ایک کارل مارکس بھی ہے جو کہتا ہے کہ مذہب اصل میں یہ ایک ایسا اوپیم ہے. کارل مارکس کا یہ کہنا ہے, یہ ماڈرن جو جناب جو پڑھے لکھے اور جن کو آپ اسکالر کہتے ہیں ماڈرن ورلڈ میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہب اصل میں نشہ ہے, اوپیم ہے, افیون ہے, جو طاقتور اور دولت مند لوگ غریبوں کو دیتے ہیں. جو کاہل لوگ ہوتے ہیں نا, جن میں کچھ کرنا نہیں ہوتا, وہ اس اوپیم کو استعمال کرتے ہیں, وہ اس نشے کو استعمال کرتے ہیں.
کہ ہمارے لیے جو کچھ لکھا ہوگا ہمیں مل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ چونکہ کچھ کرنا نہیں چاہتے, اور اسی طرح جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ساری دنیا کی دولت پر اور ساری چیزوں پر, تو وہ چونکہ لوگوں سے بانٹنا نہیں چاہتے, اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے, تو کہتے ہیں کہ ان کے نصیب میں ہوا تو ان کو بھی مل جائے گا, ہے نا. تو اسی حوالے سے آپ دیکھیے اس چیز کو ماڈرن پرسپیکٹو میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ عاجزی, کاہلی, بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے اور توکل اس عاجزی, کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا ہے, بلکہ کامل ترین فقیہ, عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے. بہت بڑی بات کی ہے ابن قیم. ٹھیک ہے, یعنی تقدیر اللہ کا اندازہ, تقدیر کو تقدیر سے ہی توڑے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, تو دعا کا ویپن ہمیں دیا گیا ہے, دعا کے ذریعے سے تقدیر کو توڑ دیں. یعنی جو ہمارے لکھا ہوا شر ہے ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں بتایا گیا, تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے. یعنی امیونٹی جو ہے وہ تقدیر کے بدلے میں اپنی امیونٹی کو کیسے ہم بوسٹ کر سکتے ہیں, ود دعا, ود تقدیر. ٹھیک ہے, تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لا کھڑا کرتے, صحیح, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں تو وہی مل جائے گا جو ہمارے نصیب میں ہے, تو کچھ نصیب میں ہے وہ مل جانا ہے, تو پھر دکان بھی نہ ڈالو, پھر کوئی جاب بھی نہ کرو, پھر کوئی کام بھی نہ کرو, میرے جو نصیب میں ہے کھانا وہ تو مجھے مل جانا ہے, میں تو اپنی جگہ سے ہلوں بھی نہ, مجھے کیا ضرورت ہے تب پکانے کی اور ٹائم لگانے کی اور ایفرٹ لگانے کی. یعنی تقدیر کو تقدیر سے, وہ ایک اندازہ ہے تقدیر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور ایک مجھے جو دے دیا گیا ہے دعا کا اور ایفرٹ کا. ان دونوں چیزوں کو میں ایک دوسرے کو یعنی اپنے فائدے میں لانے کے لیے استعمال کروں. بلکہ واقع اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اس اصول پر عمل کیے بغیر اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. بھوک, پیاس, سردی, گرمی اور ہر قسم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب تقدیر ہی کی جانب سے ہیں, ہے نا. اللہ ہی نے تو ہمیں یہ سارے سبب دیے ہیں, کہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسے بھوک سے بچ سکتے ہیں, کیسے پیاس سے بچ سکتے ہیں, کیسے اپنے خوف سے نجات پانے کے لیے ہم اپنی حفاظت کے لیے کیسے اقدامات کر سکتے ہیں, ہے نا. جیسے مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کی اولاد, یبن آدم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے, لرزقکم کما یرزق الطیر, وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے, تغدو حماصا وتروح بطانا, کہ صبح کو جتنے بھی پرندے نکلتے ہیں ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے, پچکے ہوئے ہوتے ہیں, تغدو حماصا, کہ بالکل ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے. وتروح بطانا, لیکن جب رات کو شام کو واپس اپنے نسل میں اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوکا رہ گیا اس دن میں. سبحان اللہ. اور توکل دیکھیے کہ اگلے دن کا کھانا اپنے ساتھ پیک کر کے نہیں لے کر آتے, صحیح. تو یعنی نکلتے ہیں, اپنی جگہ سے نکلتے ہیں, دانا دن کا تلاش کرتے ہیں, پھر اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نکلنا ہے, تلاش ہے, یہ تقدیر ہے, یہ تقدیر ہی کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے. اسی طرح انسان, جو وہ انسان جسے اللہ کی جانب سے توفیق میسر آتی ہے اور جسے اللہ نے رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے, وہ ہمیشہ مقدر شدہ اخروی عقوبت اور عذاب کی مدافعت مقدر شدہ توبہ اور انابت سے اور ایمان و اعمال صالحہ کے ذریعے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں عذاب ہوا تو ہمیں عذاب مل جائے گا, ہمارے نصیب میں جنت ہوئی تو ہمیں مل جائے گی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو اگر دیکھیں عذاب ہے بھی نصیب میں تو اس کے لیے پھر کیا, اس کا جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہے, کہ توبہ اور انابت, اللہ کی طرف رجوع اور نیک اعمال, ہے نا. تو نیک اعمال کے ذریعے سے وہ والی تقدیر جو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے, اور یہی وہ تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف و مصائب کا مقابلہ اور مدافعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آج کل کے ڈاکٹرز جو ہیں, اس کو میڈیکل سائنس کے پرسپیکٹو میں ایگزامپل دینے لگی ہوں, کہ مثال کے طور پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے شوگر کی, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی ایزیلی ہو جائے گی ڈائبٹیز کی. اسی طرح اگر فیملی میں ہسٹری ہے آپ کے, یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں کینسر کی, تو بہت چانس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ ہے ہو سکتا ہے, یو نیور نو, نہیں بھی ہوتا, بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہوتا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی میں دور دور تک یہ بیماریاں نہیں ہوتی لیکن ایک دم سے آ جاتی ہیں. اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا, مدافعت کیسے کرنی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے طریقہ کہ بھائی چونکہ ہماری فیملی میں تو مجھے تو ہونا ہی ہے, تو ابھی 2 دن کی زندگی ہے, میں کھا لوں, پی لوں, جی لوں, ہے جو مرضی کر لوں, عیش کر لوں. کیا یہ عقل مندانہ طریقہ ہے؟ کیا اس کو کوئی فیور کرے گا؟ نہیں.
दूसरा तरीका ये है कि देखिए अगर है भी तो आपने उसको कैसे काउंटर करना है कि आप ज्यादा अपने यानी अपनी हिफाजत करें, अच्छा खाएं, अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के जो तरीके हैं डॉक्टर से पूछ पूछ के या जो गाइडेड है वेज हैं उनको अडॉप्ट करें, एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, ऐसा ही है ना। तो सिमिलरली तकदीर में क्या लिखा है वी नेवर नो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी तकदीर में ये नहीं लिखा या लिखा है तो उसको काउंटर कैसे करना है, आमाले सालिहा से, दुआ से, अल्लाह के साथ ताल्लुक से, है ना। दोनों जहानों का रब यानी इस दुनिया का भी और वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसका भी रब परवरदिगार एक ही है, उसकी हिकमत एक ही तरीके से काम करती है और उसकी हिकमतों और मसलहतों में बाहम तजाद यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तनाकुज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस जहां के लिए कुछ और रूल्स है, इस जहान के लिए कुछ और रूल्स हैं। इसकी एक हिकमत और मसलहत दूसरी हिकमत और मसलहत से कभी नहीं टकराती। एक मसलहत और दूसरी मसलहत को कभी बातिल और लग़्व करार नहीं देती। यानी एक अगर मसलहत और हिकमत उसकी तकदीर है तो दूसरी मसलहत और हिकमत उसने दुआ, आमाल सालिहा, नेकी के कामों में एफर्ट ये किया है, ठीक है। बस तकदीर का ये मसला दर हकीकत उस शख्स के हक में जो इसकी कदर अज़मत कर सकता है और उसके हकूक की कमा हक का वो रियायत कर सकता है, बड़ा ही अहम है। और ये मसला बड़े से बड़े मसाइल से ज्यादा शरीफ और बुजुर्ग तरीन मसला है। आप देखिए आजकल हमारे दिमाग में जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये आजकल क्या बल्कि हमेशा वो तकदीर का ही रहता है। और आपको पता है कि बहुत सारे इसके अंदर ग्रुप्स बने मुसलमानों के। एक ऐसा मुर्जिआ नाम का एक ग्रुप बना था कि उनका नाम था मुर्जिआ, यानी वो अच्छी यानी उम्मीद कि वो कहते थे कि अमल करें या ना करें, आप जो ईमान जिसने लाया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, वो उसको जन्नत मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक जो है वो कदरिया फिरका था जो कहते थे कि तकदीर में लिखा हुआ है जो हम उससे बच नहीं सकते। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह ने मुझे जन्नत देनी है तो इसलिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरी तकदीर में नमाज पढ़ना लिखा था, यानी मेरी इसमें कोई एफर्ट नहीं, मेरा इख्तियार नहीं है ना। मैं अगर कोई नेक काम कर रहा हूँ तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने जन्नत देनी है। और अगर कोई बुरा काम कर रहा है दुनिया में तो वो इसलिए है कि उसके नसीब में जहन्नुम जो है वो लिख दी गई। अब देखिए फिर तो इंसान अमल करना ही छोड़ दे, है ना। फिर तो कोई इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए दुनिया में। इसलिए वो कहते हैं वल्लाहुल मुस्तआन, यानी अल्लाह मदद करे कि ये एक ऐसा मसला है कि जो शख्स इसकी कदर अजमत कर सकता है इसके हक में और इसके हकूक की कमा हक का रियायत कर सकता है, बड़ा ही अहम है, ठीक है। यानी जो तकदीर को समझना और अपने से अपने मसाइल के साथ उसको रिलेट करके अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ इसके लिए दो बहस तलब उमूर बाकी रह गए हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया का जो एक तरीका है वो ऐसे कि इतना डिटेल से छोटी-छोटी चीजें भी डिस्कस करते हैं कि आपको बिल्कुल रिलैक्स हर तरफ से कर देते हैं। आप बिल्कुल यानी क्या कहते हैं सैर हो जाते हैं उस टॉपिक के हवाले से। अब वो कह रहे हैं दो और अहम उमूर रह गए हैं जिनसे सआदत व फलाह वाबस्ता है। सआदत व फलाह यानी खुशनसीबी, कामयाबी। अब ये कैसे मिल सकती है, यानी सआदत व फलाह कैसे मुमकिन है? अमर अव्वल ये है, यानी फर्स्ट जो कैटेगरी है कि इंसान हर खैर और शर के सबब और उसकी तफसीलात से पूरी तरह आगाह और बाखबर हो जाए। बस इंसान उस बारे में अपने मुशाहिदात को जो दुनिया में उसके सामने आ चुके हैं और अपने अंदर बाहर के तजुर्बात को कदीम व हदीस यानी नया पुराना अगली पिछली कौमों के हालात वाकयात को जो उसने तारीख में पढ़े और सुने अपना नसीब मददगार बनाए। और इस बारे में सबसे ज्यादा मुफीद और नफा बख्श कुरान हकीम है, ठीक है। यानी कामयाब होने के और जो हैप्पीनेस है या आप एक जॉय जो आप ले सकते हो या दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी, सआदत, खुशनसीबी, इसका एक जो यानी वाक़ई है या एक जो अहम इसका जो हिस्सा है वो ये है कि इंसान जो पहले लोगों के साथ हो चुका है या उसके आसपास लोगों के साथ हो रहा है, उनको डीपली ऑब्जर्व करे और उससे फायदा हासिल करे। उसमें वो कहते हैं कि फिर सबसे मुफीद जो है वो कुरान मजीद है। अगर पूरे गौर और तदब्बुर से कुरान हकीम का मुतालिया किया जाए तो कुरान हकीम उन तमाम उमूर का सब वजूह के साथ कफील व ज़ामिन है, यानी तमाम उमूर को, रीजंस को डिटेल में बताता है कि किसने खैर की तो उसके साथ क्या मिला उसको, और जिसने शर का साथ दिया या वो बुराई में इन्वॉल्व हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ। इसके अंदर खैर और शर की तमाम असबाब पूरी तफसील और पूरी वजाहत के साथ मौजूद है।
कुरान मजीद के बाद सुन्नत नबवी का दर्जा आता है, यानी अपने आप को लकी बनाने के लिए, अपने आप को खुशबख्त बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए सबसे बड़ा एक जो रीजन है, या सॉरी सबसे बड़ा जो एक कह लें कि वे है, रिसोर्स है, वो कुरान मजीद है। उसके बाद क्या है? सुन्नत नबवी। सुन्नत नबवी कुरान की रफीका बहन है, ठीक है, क्योंकि ये दर्जा दोम की वही इलाही है, ठीक है। मैंने आपको शायद इसके हवाले से पहले बताया था कि वही जो है वो दो तरह की है। एक वो वही है जो जिसको हम तिलावत करते हैं, वो कुरान मजीद है, और दूसरी वो वही है जिसको तिलावत नहीं करते लेकिन वो वही है, वो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स इन दो चीजों के अंदर अपनी तवज्जो करेगा, यानी कुरान और हदीस में, तो ये उसके लिए काफी हो जाएंगी और दूसरी तमाम चौखटों से मुस्तगना और बेपरवाह कर देंगे। उसको फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी मजीद फिलोसफीज पढ़ने की, मजीद जो है वो दूसरों के दर पे जाने की, या उलूम हासिल करने की, या अपनी जो मुख्तलिफ तरह की कंफ्यूजन अंदर आ जाती है उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ तरह की रेमेडीज की, फिर उसको कोई जरूरत नहीं रहेगी। जो कुरान और हदीस को पकड़ लेता है वो क्लियर हो जाता है, वो सब बाकी जो जो जराए हैं, बाकी रिसोर्सेज हैं, सारे जो बाकी और वेज हैं, उनसे बिल्कुल वो यानी बेपरवाह हो जाता है, वो उसको जरूरत ही नहीं रहती इन सारी चीजों की। ये दोनों चीजें तुम्हारी रहनुमाई और राहबरी इस तरह करेंगी तो खैर और शर और उसके असबाब तुम्हारे सामने आ जाएंगे, गोया तुम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे, और इसके बाद तुम दुनिया की कौमों और मिल्लतों की तारीफ और इताअत गुजारों और नाफरमानों के हालात और वाक़यात पर गौर करोगे तो तुम पर अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान हकीम और सुन्नत नबी ने जो कुछ बयान किया है बिल्कुल सही और ठीक ठीक है। एक और इसके अंदर देखिए कुरान और हदीस जो है वो क्यों लाइफ टाइम आपके लिए सफिशिएंट है, और वो हर इंसान के लिए क्यों सफिशिएंट है कि आप देखिए बाकी जितने उलूम है वो टाइम बेस्ड है, यानी उनका ताल्लुक जो है वो टाइम के साथ है, या एक खास इलाके के साथ है, या एक खास कैफियत के साथ है ना। मिसाल के तौर पर आप देखिए न्यू जितनी भी डिस्कवरीज हो रही होती हैं साइंटिफिक भी, हर कुछ अरसे के बाद जो पिछली डिस्कवरी है वो आपके लिए यूजलेस हो जाती है, आप एक और नहीं उसके अंदर आपको चीजें चाहिए होती है ना। इसी तरह हर इल्म जो है दुनिया में पाया जाने वाला हर नॉलेज जो है वो यानी रिलेटिव है, हर बंदे के और हालात के और उस टाइम के मुताबिक है। इसीलिए आप देखिए कि काफी नहीं है कोई भी इल्म इंसान को अपने हालात और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि वो हर इंसान के हवाले से उसके मुताबिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। इसी तरह वो हर जमाने के हवाले से शायद एक जमाने के लिए सफिशिएंट हो लेकिन अब नहीं है, हमारे लिए नहीं है वो, हमें अब और तरीके से और मुख्तलिफ जो है वो वेज से सीखना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमसे जो पहली जनरेशन थी उनको ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों का तो इस्तेमाल पता ही नहीं था, उन्होंने जो नॉलेज हासिल किया और उन्होंने वो जो सारी चीजें इतनी जान जोखिम के साथ हासिल की, आज वो बेकार है। ऐसे ही है ना। अब जो मैं और आप कर रहे हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी में मैं और आप मेहनतें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगले आने वाले 10-15 सालों में ये भी बेकार हो जाएगी। यानी टाइम लिंक्ड है, यानी विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज हो जाती हैं, आपकी गाइडेंस आपकी। इसीलिए ये एक मॉडर्न फिलोसफी भी है कि जो ट्रूथ है, रियलिटी है, वो भी रिलेटिव है। अगरचे ये मफरूजा जो है ये ठीक नहीं है, ये फिलोसफी ठीक नहीं है, लेकिन इस चीज को देखकर लोग कहते हैं कि हर इंसान के लिए हक और जो बातिल है वो उसके अपने मुताबिक है। ठीक है, ये आजकल के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ा मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इसी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं जिसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब या प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, यानी तुम्हारे लिए जो चीज फायदेमंद है वो तुम वो करो। आउटपुट डिफाइंस इनपुट, यानी जो रिजल्ट्स हैं अगर उसमें फायदा है तो आप जाइए कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एटम बॉम्ब बना रहे हैं, अब वो कितना हलाकत है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए जो बना रहे हैं उसके लिए फायदेमंद है, उसमें फाइनेंशियल फायदा उसको, तो गो फॉर दैट, करो उसको। ठीक है, इसी तरह आप देखिए ये जो पूरा फार्मास्यूटिकल हमारा एक पूरी इंडस्ट्री है दवाइयां बनाने वाली, इसमें आप देखिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनती है जो कि इंसान के लिए बहुत ही मुजिर होती है, लेकिन लोग बना रहे हैं। और वो क्यों? इसी को लेकर के मेरा तो फायदा है ना इसमें, चाहे इंसान मरे ना, उनको जो मर्जी हो जाए। रोज जी एक्सपायर्ड डेट के सिरप पीने से बच्चे फोत हो गए, दिल के मसले हो गए, क्या क्या हो गए, लेकिन जो बना रहे हैं उनकी कोई मतलब जाने बला है ना, क्यों? उनको तो फायदा हो रहा है ना। आज का जो पूरी का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी वर्ल्ड फिलोसफी उसके गिर्द घूमती है कि जो तुम्हारे नजदीक ठीक है वो तुम करो,
جو میرے نزدیک ٹھیک ہے وہ میں کروں, ہے نا. یہ قرآن مجید جو ہے اس کی اصلاح کرتا ہے. دنیا میں صرف قرآن اور اللہ کی جو وحی ہے قرآن و حدیث, یہ اس چیز کی اصلاح کرتا ہے کہ ٹھیک وہ ہے جو سب کے لیے ٹھیک ہے, اور غلط وہ ہے جو سب کے لیے غلط ہے نا. جس سے تمام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ تم نہیں کر سکتے. جس سے انسانیت کا جو بھلا ہے وہ سٹیک پہ لگ رہا ہے, اس کو کرنے سے منع کر دیا گیا. جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا, سبحان اللہ. اور میں ہمیشہ یہ خواتین سے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میری اور آپ کی جو ہم تربیت اپنی اولاد کی کر رہے ہیں, اگلے 10 سالوں بعد, اگلے 15 سالوں بعد وہ شاید ان کو کام ہی نہ آئے. تو ان کو ایسی چیز سے جوڑ دیں, ایسے نالج سے جوڑ دیں جو کہ فار ایور ہے, جو کہ چینج نہیں ہو سکتا, جو کہ ان کو خیر اور شر کا ہمیشہ ان کو ریئلائزیشن دے گا اور ان کو اویئرنیس دے گا. اور وہ کیا ہے, قرآن اور سننا. آئی ہوپ جو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو سمجھ آیا. تاریخ و حالات کا ہر واقعہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے, اور تمام تاریخی واقعات اور حالات کو اللہ نے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل, ان تمام واقعات اور حالات کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل پاؤ گی جن کی اللہ نے خبر دی ہے. اور آفاق و عالم میں اللہ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ بھی تمہاری رہنمائی اور رہبری کریں گی کہ قرآن حکیم بالکل برحق ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں, اور اللہ اپنے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے. پس تاریخ ان جزیات و واقعات کی تفصیل ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اسباب خیر و شر کے ضمن میں پیش فرمایا ہے. یعنی اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, قرآن مجید میں ہسٹوریکلی بھی اگر آپ ایویڈنسز اٹھا کر دیکھیں تو جو وعدے کیے گئے ان کو اللہ نے پورا کیا. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھیے. آج کل میں یہ سورہ یوسف پڑھا رہی ہوں کچھ بچوں کو, کہ کیسے آپ دیکھیے وہ کنویں میں گرے, اس سے پہلے خواب آیا ان کو کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ ایک کیا ہے, خوشخبری ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے, پورے واقعات کا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے کنویں میں گرا دیے گئے. اب وہ کنواں جو ہے وہ ان کے لیے ایک سٹیپ بنا ٹورڈز ایجپٹ, بڑے شہر جانے کا. وہاں گئے تو اگین ایک ایسی چیز میں پھنس گئے کہ جیل جانا پڑا, لیکن وہ جیل ان کے لیے ایک سٹیپ بنا, جیل میں جانا ان کے لیے ایک ذریعہ بنا رائلٹی, یعنی جو رائل فیملی ہے اس کا حصہ بننے کا. ان کو منسٹری دی گئی, وہ وزارت ان کو مل گئی, اور یعنی اس طرح سے پھر سارے بھائی ان کے پاس واپس آ گئے جنہوں نے ان کو کنویں میں گرایا تھا اور ختم کرنے کی کوشش کی تھی, وہ ان کے سامنے آ کر جھک گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ بالکل سچ ہیں, اور اس کے لیے پھر اس نے قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات بتائے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے, یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے, کہ جنہوں نے مان لیا وہ بچ گئے, جنہوں نے نہیں مانا ان کو کیسے ختم کر دیا گیا. لوط علیہ السلام کا واقعہ, ٹھیک ہے, جو ہوموسیکسولیٹی میں قوم مبتلا تھی, نہیں جب انہوں نے مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو قرآن بالکل برحق ہے, آج بھی وہی اصول ہے اللہ کے, وہی اللہ تعالیٰ کے ابھی بھی پیرامیٹرز اور رولز ہیں کہ جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے آسانیاں ہوں گی, اس کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابیاں دنیا اور آخرت کی لکھی جائیں گی. اور جو اس کے برعکس جائے گا, اس کے اپوزٹ, برائیوں کو پریفر کرنا, برائیوں کی طرف جانا, جو بتائے گئے ہیں کام ان کو نہ کرنا, اور جو جن سے روکا گیا ہے وہ کرتے رہنا, تو وہ پھر وہی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ بھی, ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہوں گی جو ہم سے پہلوں کے ساتھ ہوئی. بس تاریخ ان جزیات و واقعات کی تفصیل ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اسباب خیر و شر کے ضمن میں پیش فرمایا ہے, اور یہ ان اسباب و خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور اس کی تفصیل بیان کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خیر اور شر کے, انسان کے پاس خیر اور شر کے, جو بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے یا شر کا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریزنز ہیں, and find those reasons in قرآن and سننا. ٹھیک ہے, قرآن اور سنت ہی ہماری گائیڈنس ریئل میننگ میں کر سکتی ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے مجھے خیر ملے گی, اور کون سے ایسے کام ہیں جن کے اندر انوالو ہو کر میں شر کی مستحق جو ہے وہ ہو جاؤں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور شر سے محفوظ فرمائے, آمین.